بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بزرگان محترم و معزز علماء کرام، کچھ معروضات بغرض اصلاح آپ حضرات کے گوشت گزار کرنے ہیں. جس آیہ کریمہ کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے، سورہ محمد کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والوں، ان تنصروا اللہ، کہ تم اللہ کی مدد کرو، وَيَنْصُرْكُمْ، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم کو مضبوطی سے گاڑ دے گا. پروردگار عالم اس آیہ مبارکہ میں انسانوں سے مدد مانگ رہا ہے کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ گاڑ دوں گا. عزیزان محترم، یہ اربعین حسینی کی مجلس ہے. آج اربعین ایک عالمی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور روز بروز اور بڑھتا جا رہا ہے، اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. عزیزان محترم، آج پوری دنیا میں، ساری کائنات میں عزائے امام حسین برگزار ہے. پوری دنیا میں ہر مذہب و ملت، ہر قوم میں جس شخص کے پاس تھوڑی بہت بھی انسانیت ہے تو اپنے کسی نہ کسی طریقے سے وہ ذکر حسین کو برگزار کرتا ہے. دنیا کا ہر فرد، ہر مذہب میں، ہر دین میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن میں امام حسین کی عظمت پہچانی جا رہی ہے جس قوم میں. لیکن عزیزان محترم، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو رسول کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن جس سے رسول ہے اس کا عرفان نہیں رکھتے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف تو کرتے ہیں لیکن جس نے خانہ کعبہ کی حرمت کو بچایا اس کا عرفان نہیں رکھتے. کچھ ایسے لوگ تو ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے تو ہیں لیکن جس نے اپنے کٹے ہوئے سر سے قرآن کریم کی تلاوت کیا اس کا عرفان نہیں رکھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر.
تو عزیزان محترم ہر قوم ہر دین کے لوگ کچھ نہ کچھ ایسے ہیں کہ جن میں اگر انسانیت پائی جاتی ہے تو کسی نہ کسی حد تک وہ ذکر حسین کو برگزار کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم مولانا صادق صاحب کو دیکھ کر ایک بات یاد آئی کہ سورہ روم میں پروردگار عالم کچھ آیتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جس میں اللہ کچھ نشانیاں بتا رہا ہے کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ سورہ نمبر آیت نمبر 20 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو مٹی سے خلق کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے رات اور دن کو لوگوں کے آرام کے لیے خلق کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، لیکن اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ لوگوں کے رنگوں میں اختلاف قرار دیا ہے، لوگوں کی زبان میں اختلاف قرار دیا ہے، یعنی زبان میں بھی اختلاف ہے، رنگ میں بھی اختلاف ہے، تو یہ پروردگار عالم کی نشانی ہے۔ اب عزیزان محترم ایک بات یہاں پر عرض کروں، اب اگر کوئی شخص کسی کا رنگ کے اعتبار سے مذاق اڑا رہا ہے، کسی کا زبان کے اعتبار سے مذاق اڑا رہا ہے، تو وہ شخص اس شخص کا اور اس ذات کا مذاق نہیں اڑا رہا ہے بلکہ آیات الہی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو انسان اس ذات کا مذاق نہیں اڑا رہا ہے بلکہ آیات الہی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ بجلی کو لوگوں کے درمیان خوف اور طمع کے لیے بھیجتا ہے۔ جب بجلی آتی ہے تو انسان خوف بھی کھاتا ہے اور ایک لالچ بھی ہوتا ہے کہ بارش ہوگی، یعنی اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ انسان کی وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی کہ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ پانی برسانے کی وجہ سے ہم مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ عزیزان محترم یہ تمام نشانیاں ہیں، میں ایک منزل تک لے کر جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ تمام نشانیاں ہیں پروردگار عالم کی۔ ایک نشانی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عزیزان محترم یہ تمام نشانیاں تو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اللہ نے رات کو ہمارے لیے بنایا ہے، زمین کو ہمارے لیے بنایا ہے، دن کو ہمارے لیے بنایا ہے، خواتین کو مطلب وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کچھ ایسی نشانی بھی ہے کہ جس سے تمہارا جوڑا خلق کیا گیا ہے، جس سے تم سکون اختیار کرتے ہو، جس سے تم سکون اختیار کرتے ہو، یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ بھی بہرحال سمجھ میں آتی ہے، ایک نشانی ہے، لیکن عزیزان محترم ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ یہ تمام نشانیاں ہیں پروردگار عالم کی، لیکن یہ تمام نشانیاں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہ نشانی جو ہے صفا اور مروہ، کیوں؟ ایک دو پہاڑی ہے، اس صفا اور مروہ کو کیوں پروردگار عالم نے اپنی نشانی قرار دیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ دو پہاڑوں کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہے؟
تو صفا اور مروہ کے درمیان کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا صفا اور مروہ کے درمیان؟ صفا اور مروہ کے درمیان ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سعی کی، یعنی ایک نبی کو بچانے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی، چکر لگائی، کس کے لیے؟ ایک نبی کو بچانے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، جب ایک خاتون ایک نبی کو بچانے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑتی ہے ایک نبی کو بچانے کے لیے، تو پروردگار عالم کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے دوڑنے کو اور جہاں دوڑتی ہے اس مقام کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ تو کیوں نشانی قرار دیتا ہے؟ کیونکہ ایک نبی کی جان بچائی جا رہی ہے، تو وہاں پر صرف ایک نبی کی جان بچائی جا رہی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں پر صرف ایک نبی کی جان نہیں بچائی جا رہی ہے، جناب آدم کو بچایا جا رہا ہے، جناب نوح کو بچایا جا رہا ہے، جناب ابراہیم کو بچایا جا رہا ہے، جناب اسماعیل کو بچایا جا رہا ہے، یعنی جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک تمام نبیوں کو بچایا جا رہا ہے، تمام اسلام کو بچایا جا رہا ہے، تمام ادیان کو بچایا جا رہا ہے، قرآن کو بچایا جا رہا ہے، نبوت کو بچایا جا رہا ہے، اسلام کو بچایا جا رہا ہے، امامت کو بچایا جا رہا ہے، نبوت کو بچایا جا رہا ہے، کل اسلام کو بچایا جا رہا ہے۔ تو جہاں پر ایک نبی کو بچایا جاتا ہے تو پروردگار عالم اسے اپنی نشانی قرار دے رہا ہے، تو جہاں پر تمام نبیوں کو بچایا جا رہا ہے۔ تو جناب ہاجرہ نے صرف ایک نبی کی جان بچائی، تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسے اپنی نشانی قرار دے دیا۔ تو کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں پر صرف ایک نبی کو نہیں بچایا جا رہا ہے بلکہ اسلام کو بچایا جا رہا ہے، تمام نبیوں کی محنتوں کو بچایا جا رہا ہے۔ تو اس مقام کی کیا عظمت اور اہمیت ہوگی۔ اب عزیزان محترم، میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی کہ اگر ہم اس کی مدد کریں گے تو وہ ہماری مدد کرے گا۔ اب کیسے ہم مدد کریں اس کی؟ ہم اللہ کی کیسے مدد کریں؟ اگر اس مدد کو دیکھنا ہے تو امام خمینی نے مدد کر کے بتایا کیسے مدد کی جاتی ہے۔ اور ایک واقعہ امام خمینی کا کہ جب نیا انقلاب آیا تھا تو ایک شخص امام خمینی کے پاس آیا، کہتا ہے یا امام، ابھی تو آپ کے ملک میں انقلاب آیا ہے اور آپ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکر لے رہے ہیں، آپ کے پاس نہ ہتھیار ہے، آپ کے پاس نہ اسلحے ہے، آپ کے پاس نہ مال ہے، آپ کے پاس نہ دولت ہے، آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس سے بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو ایک مرتبہ امام اس شخص سے کہتے ہیں، بھائی تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ اسے کہتے ہیں نماز پڑھتا ہے؟ بھلے ہاں نماز پڑھتا ہوں۔ کہہ رہا نماز پڑھتا ہوں۔ اسے امام کہتا ہے اچھا چل پڑھ کے بتا نماز۔ اب وہ بیچارہ تکبیرۃ الاحرام کہہ کے کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہا۔ امام کہتے تو جھوٹا ہے۔ اب بیچارہ اور اچھی سے کہنا شروع کیا کہ بھائی شاید تجوید وغیرہ میں غلطی ہو گئی ہو، تو پھر اور اللہ اکبر پھر دوبارہ شروع کیا۔ پھر امام کہتے تو جھوٹا ہے۔ اب بیچارہ اور پریشان ہوا کہ شاید اور کچھ غلطی ہو گئی ہو، تو اب تفخیم کر دیا اللہ کو، اللہ اکبر۔ پھر امام کہتے تو جھوٹا ہے۔ اب بیچارہ وہ جھلاتا ہے، کہتا ہے آپ ہی بتائیے، میں جھوٹا ہوں تو آپ ہی پڑھ کے بتائیے۔ اب امام اس سے کہتے ہیں تو جھوٹا ہے، جب میرے پاس آیا تو کہہ رہا ہے کہ امریکہ سب سے بڑا ہے، لیکن جیسے ہی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم نے ایک بار اللہ اکبر کہہ دیا تو اب ہمارے نزدیک اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ نعرہ تکبیر،
محمد وآل محمد۔ اب جب اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، کیسے میری مدد کر رہا ہے، اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اس نے مدد کا وعدہ کیا ہے تو مدد ضرور کرے گا۔ اب جب امام نے یہ کہا کہ اللہ کو ہم نے سب سے بڑا کہہ لیا ہے، تو اب ہمارے نزدیک کوئی سپر پاور نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے بھی دیکھا کہ میرا یہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو میرا کام انجام دے رہا ہے، جو میرے نبی کا کام انجام دے رہا ہے، جو میرے اماموں کا کام انجام دے رہا ہے، جو حلال محمدی کو حلال قرار دے رہا ہے، جو حرام محمدی کو حرام کر رہا ہے۔ تو اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ تو اب اللہ نے بھی اپنے وعدے کو پورا کیا کہ یہ بندہ میری مدد کر رہا ہے تو میں بھی اس کی ایسی مدد کروں گا کہ پوری دنیا اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ اگر یہ تسبیح کا دانہ بھی گنے تو دنیا اس سے بھی لرز جائے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ امام نے اس کام کو کر کے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم مدد کریں، اور امام کے ان کاموں کی وجہ سے ساری دنیا اس وقت امام سے خوف کھاتی تھی، لرزتی تھی۔ اور خود امریکن صدر جیمی جو سابق صدر ہے، وہ کہتا ہے کہ جب انقلاب آ رہا تھا اس انقلاب کے قریب ساری چیزیں ہمارے فیور میں تھی۔ امریکن صدر کہتا ہے ساری چیزیں ہمارے فیور میں تھی، لیکن ایک ذات ایسی تھی جو امام خمینی کے ساتھ تھی۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ ساری چیزیں، امریکن صدر کہتا ہے کہ ساری چیزیں ہمارے فیور میں تھی، لیکن خدا کی ذات اس شخص کے ساتھ تھی۔ ساری چیزیں، لیکن جب خدا کی ذات اس کے ساتھ تھی تو پھر ساری چیزیں، ساری طاقتیں اس کے آگے سرنگوں ہو گئی۔ اور خود احادیث میں آیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بہرحال فراست سے انسان کو ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور عزیزان محترم، عزاداری، بہرحال المصطفیٰ پڑھتا ہے انسان تو چیزوں کو زیادہ تقسیم کرتا ہے، تو عزاداری کو بھی چند الفاظ میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسے عزاداری، ایک عزاداری ہوتی ہے رسمی عزاداری، ایک عزاداری ہوتی ہے عادتاً عزاداری، ایک عزاداری ہوتی ہے عبادت سمجھ کر عزاداری کرنا۔ یہ تقسیمیں انسان کر سکتا ہے۔ تو کیا رسمی، معلوم ہے رسمی کیا چیز ہے، یعنی جو ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہمیں بھی کرنا ہے، لیکن پروردگار عالم ثواب عنایت فرمائے گا اس میں بھی۔ عادت ہے ہماری، جب تک ہم نہیں کریں گے اچھا نہیں لگے گا۔ جب انسان کی کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے، کہ سگریٹ پہ لکھا رہتا ہے کہ یہ جان لیوا ہے، جان لیوا ہے لکھا رہتا ہے، لیکن عادت سے مجبور ہے انسان، پھر بھی اسے استعمال کرتا ہے۔ اسی بہت سی چیزیں عادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ اگر عادت سے بھی انسان کرے تو پروردگار عالم ثواب عنایت کرے گا عزاداری کا، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن میں وعدہ کیا کہ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو ہم اس کا اجر دیں گے۔ تو انسان اگر ذرہ برابر بھی کر رہا ہے تو بہرحال اس کا ثواب عطا کرے گا۔ تیسری، عبادت سمجھ کر یا تحریک حسینی سمجھ کر۔ جب انسان، کیا یہ دو طریقے اول و دوم، کیا یہ عزاداری کے تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں؟ اگر انسان رسماً یا عادتاً کرے تو کیا جو عزاداری کے تقاضے ہیں اسے وہ پورا کر سکتا ہے؟ کہتے نہیں، اس سے پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تحریک حسینی سمجھ کر عزاداری نہ انجام دے، تحریک زین العابدین سمجھ کر انجام نہ دے، تحریک جناب زینب سمجھ کر انجام نہ دے۔ اگر وہ تحریک زین العابدین اور تحریک حسینی سمجھ کر انجام دے گا تو کہتے یہ اس کی عزاداری ایک اعلیٰ مقام پر پہنچتی ہے۔ اور عزیزان محترم، جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے بیماری کے عالم میں، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد،
اب پیچھے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تو بہرحال ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ تو ایک رسمی ہے، ایک عادتاً ہے، ایک تحریک ہے۔ اگر ہم تحریک حسینی، تحریک زین العابدین اور تحریک جناب زینب سمجھ کر انجام دیں گے تو جس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام بیماری کے عالم میں اس طریقے سے عزاداری کو برپا کیا ہے کہ یزید وقت کا ایمان لرزنے لگا تھا، بیمار تھے لیکن محل لرز رہے تھے، کیونکہ وہ حسینی عظمت تھا ان کے اندر، اور جب حسینی عزم ہوتا ہے تو بڑی بڑی طاقتیں جو ہوتی ہیں لرز جاتی ہیں۔ اور اگر ہم بھی اسی طریقے سے سیرت امام زین العابدین علیہ السلام اور سیرت جناب زینب پر عمل کرتے ہوئے عزاداری کو انجام دیں تو وقت کے یزید لرز سکتے ہیں، اور جنہوں نے بہت توجہ، اور جنہوں نے اس عزاداری کو تحریک حسینی سمجھ کر انجام دیا ہے، جنہوں نے اس عزاداری کو تحریک جناب زینب سمجھ کر انجام دیا ہے، جنہوں نے اس عزاداری کو تحریک حضرت زین العابدین سمجھ کے انجام دیا ہے، تو وہ شخص کبھی باقر النمر بن کے ابھرتا ہے، وہ شخص کبھی حسن نصر اللہ بن کے ابھرتا ہے، وہ شخص کبھی امام خمینی بن کے ابھرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، یہ اگر انسان تحریک زینب اور تحریک زین العابدین سمجھ کے انجام دے تو جس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام نے باطل کے ایوانوں کو لرزہ کر دیا تھا، اسی طریقے سے آج بھی کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن کا نام میں نے ذکر کیا کہ جن سے باطل طاقتیں لرزتی ہیں۔ اور اس سال کا اربعین جو ہے تمام اربعین سے الگ ہے، تمام اربعین سے الگ ہے، کیونکہ ہم ہر سال تقریباً آپ میں سبھی لوگ ایسے ہیں کہ زیارت اربعین کر چکے ہیں، اور پروردگار عالم اسے اس زیارت کو قبول فرمائے، اور آئندہ سال ہمیں ضرور زیارت امام حسین کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو اس سال کا اربعین جو ہے ایک الگ اہمیت کا حامل ہے، بہت توجہ۔ اس سال دوبارہ زندہ ہو رہی ہے وہ یزیدیت جو 1400 سال پہلے مر چکی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس سال بہت زور و شور سے یزیدیت کے نعرے لگائے جا رہے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس سال کا اربعین جو ہے ایک الگ اہمیت کا حامل ہے۔ اور آج امام حسین کی صدائے استغاثہ دوبارہ گونج رہی ہے۔ اس سال جو امام نے حل من ناصری ینصرنا کی صدا کربلا میں دی تھی، آج دوبارہ وہ صدا گونج رہی ہے، کیونکہ امام نے مدد صرف کربلا میں نہیں مانگی تھی۔ جس طریقے سے امام نے یہ کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی صرف کربلا میں بیعت نہیں میں کروں گا تیری، یعنی قیامت تک جتنے یزیدیت آتے رہیں گے کوئی نہ کوئی حسینی بھی آتا رہے گا، کوئی نہ کوئی حسینی بن کے آتا رہے گا۔ اور امام کی صدائے استغاثہ کربلا میں کہ حل من ناصری ینصرنا صرف کربلا کے لیے نہیں تھی، جب جب یزیدیت انڈے سے سر باہر نکالے اس وقت کسی نہ کسی حسینی کو حسین بن کے ابھرنا پڑے گا، کیونکہ جناب علی اصغر علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے یہ بتایا تھا کہ حسین کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت توجہ، علی اصغر علیہ السلام نے جھولے سے گرا کے یہ بتایا تھا کہ حسین کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے جسم میں طاقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محبت حسین کی ضرورت ہے اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ اگر حوصلہ اور محبت حسین ہے
تو اگر ہمارے جسم میں طاقت نہیں ہے تب بھی ہم لبیک یا حسین کہہ سکتے ہیں. جس کے پاس قلم میں طاقت ہے وہ قلم کے ذریعے سے لبیک یا حسین کہے. جس کی زبان میں طاقت ہے وہ زبان کے ذریعے سے لبیک یا حسین کہے. جس کے جسم میں طاقت ہے وہ جسم کے ذریعے سے لبیک یا حسین کہے. یا یوں کہہ دوں کہ تمام وجود سے لبیک یا حسین کہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور آج عزیزان محترم، آج جب اگر عاشور کے روز آپ کربلا گئے ہوں گے تو ایک چیز دیکھیں گے. اربعین اور عاشور کے روز سال بھر امام حسین علیہ السلام کے حرم کے اوپر سبز یا سیاہ پرچم لگے ہوتے ہیں، لیکن عاشور کے روز سرخ پرچم لگایا جاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ آپ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے روضے میں بھی دیکھے ہوں گے کہ سال بھر یا سبز رہتا ہے یا سیاہ رہتا ہے، لیکن عاشور کے روز سرخ پرچم ہو جاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرخ رنگ جو ہے یہ تو خوشی کی نشانی ہے، سیاہ جو ہے غم کی نشانی ہے. آج جو سب سے بڑا غم کا دن ہے اس دن سرخ لگا دیا جاتا ہے. آخر کیوں؟ جو غم کا مرکز ہے کربلا، وہاں پر بھی سیاہ کو ہٹا کے سرخ لگایا جاتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب دور قدیم میں جب جنگیں کئی دن ہوا کرتی تھیں، جب جنگ ختم ہو گئی تو اپنے اپنے گھر جاؤ. لیکن اگر جنگ باقی رہتی تھی کہ بھئی اگلے دن پھر جنگ ہوگی، تو دونوں طرف اپنی اپنی فوجیں جو ہوتی تھیں سرخ پرچم گاڑ دیا کرتی تھیں. اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ جنگ باقی ہے ابھی. تو آج بھی روزے عاشورہ حرم امام حسین علیہ السلام پر، حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہا پر سرخ پرچم لگا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی یزیدیت سے جنگ ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ ابھی یزیدیت سر دوبارہ اٹھائے گا. کبھی داعش کی شکل میں یزیدیت نظر آئے گی، کبھی طالبان کی شکل میں یزیدیت نظر آئے گی، کبھی القاعدہ کی شکل میں یزیدیت نظر آئے گی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم، یہ پرچم لگا کے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ابھی کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، کبھی بھی یزیدیت سر نکال سکتی ہے. اور اس سال آپ نے بہت دیکھا ہوگا ویڈیو فوٹوز کہ یزید کی حمایت میں بھی نعرے لگ رہے تھے. تو عزیزان محترم، یہ اربعین حسینی ہم سب ہر سال امام حسین کے دیار میں ہوتے تھے اس دن، لیکن اس سال شاید پروردگار عالم نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے شاید اس توفیق کو سلب کر لیا ہو. اربعین جناب، جب یہ قافلہ کوفہ سے شام کی جانب تقریباً کتنے کلومیٹر ہے؟ کوفہ سے شام 3 راستے ہیں شام کے، کوفہ سے شام کے 3 راستے ہیں. ایک ہے 923 کلومیٹر کا سفر ہے، ایک ہے 1200 کلومیٹر کا سفر، ایک ہے 1600 کلومیٹر کا سفر. 3 راستوں سے اہل حرم کے قافلے کو شام لے جایا گیا. عزیزان محترم، لیکن جب انسان کو کسی منزل پر آرام سے پہنچنا ہوتا ہے تو جو مختصر سا راستہ ہوتا ہے، جو چھوٹا راستہ ہوتا ہے، اس راستے سے لے کر جایا جاتا ہے. لیکن ارباب اعضاء، اہل حرم کو اس راستے سے لے کر جایا گیا جو سب سے طولانی راستہ تھا تاکہ انہیں زیادہ اذیت ہو. 18 صفر کو یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا. 20 صفر کو دوبارہ کربلا وارد ہوتا ہے. اور ارباب اعضاء، یہ جان بوجھ کر
کربلا سے اہل حرم کا قافلہ لے جایا جا رہا ہے تاکہ اہل حرم اپنے جوانوں کو یاد کر کے تڑپیں، گریا کریں۔ لیکن عزیزان محترم، جب یہ قافلہ کربلا پہنچتا ہے تو جب یہ قافلہ کربلا سے نکلا تھا تو تمام لاشیں پڑے ہوئے تھے بے گور و کفن، لیکن جب دوبارہ کربلا وارد ہوتا ہے تو کچھ قبریں بنی ہوئی تھیں کہ جس پر مٹی ڈلی ہوئی تھی۔ ارباب اعضاء، تو جیسے ہی کربلا یہ قافلہ پہنچتا ہے بیویاں اپنے آپ کو گھوڑوں سے گرا دیتی ہیں۔ ارباب اعضاء، جناب زینب اور خواتین بیویاں ایسی ہیں کہ جو 2 مرتبہ کربلا کے منظر کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ روز عاشورہ جناب زینب نے اپنے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا ہے، جناب ام لیلہ نے جناب علی اکبر کے گلے پر برچھی دیکھی ہے، جناب ام فروا نے جناب قاسم کے لاش پامال کو دیکھا ہے، جناب ام رباب نے جناب علی اصغر کے گلے پر تیر دیکھا ہے۔ دوبارہ اس وقت پھر منظر چہلم کے روز یاد آ گیا کہ جس طریقے سے عاشور کے دن تمام ذبح کیے جا رہے تھے، وہی منظر دوبارہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ارباب اعضاء، تمام بیویاں اپنے آپ کو اونٹوں سے زمین پر لاتی ہیں، تو اپنی بیویاں جو ہوتی ہیں قبروں سے بین کرتی ہیں، لپٹتی ہیں، لیکن اشکیا آتے ہیں کوڑے لہراتے ہوئے تسلی دینے کے لیے ارباب اعضاء نہیں آتے ہیں، بلکہ بیویوں کو قبروں سے ہٹانے کے لیے آتے ہیں۔ ارباب اعضاء، جیسے ہی بیویاں قبروں سے لپٹی ہیں اشکیا دوبارہ ہٹاتے ہیں، انہیں اونٹوں پر سوار کرتے ہیں۔ اب شام کی جانب یہ قافلہ بڑھتا ہے، اور جب روایت میں ملتا ہے آیت اللہ شعر رائے لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کربلا آئے تھے تو امام کے ساتھ 46 بچے تھے، لیکن جب امام کا یہ قافلہ شام کی جانب روانہ ہوا تو امام کے قافلے کے ساتھ صرف 10 بچے تھے۔ یعنی اس طریقے سے بچوں کو اذیتیں دی جاتی تھی۔ یعنی جناب امام حسین کی جو سب سے زیادہ چہیتی بیٹی تھی اسے ننگے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا جاتا تھا، اور اسے اس طریقے سے رسیوں سے باندھا جاتا تھا کہ مقاتل میں ملتا ہے کہ جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا تو جناب سکینہ کے جسم پہ اتنا زخم آتا تھا کہ جناب سکینہ کا پورا جسم زخموں سے خون بہتا تھا، اور جناب سکینہ کے خون کی وجہ سے اونٹ کی پوری پشت جو ہوتی تھی لال ہو جایا کرتی تھی۔ ارباب اعضاء، وہاں سے یہ قافلہ شام پہنچتا ہے۔ شام دربار یزید پہنچتا ہے۔ مکاتب میں ملتا ہے کہ 72 گھنٹہ یہ قافلہ، اہل حرم کا قافلہ، دربار یزید کے دروازے پر کھڑا تھا، اور جناب زینب ایک مرتبہ دربار یزید پر بیٹھ جاتی ہیں، دروازے پر بیٹھ جاتی ہے۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ دروازے پہ کیوں بیٹھ گئی ہیں، آپ کیوں تھک گئی ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے بیٹا سید سجاد، 19 رمضان کو میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا اے بیٹی زینب تم گھبرانا نہیں، میں بھی تیرے ساتھ زینب، میں بھی تیرے ساتھ دربار جاؤں گا۔ اے سید سجاد، میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کا انتظار کر رہی ہوں، میرے بابا ضرور آئیں گے۔ عزادار ایک مرتبہ جناب زینب السلام علیک یا امیر المومنین کہتے ہوئے کھڑی ہوتی ہیں، کہتی ہے اے بیٹا سید سجاد ہمارے بابا آ گئے، اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اجرکم اللہ۔ عزادار اس کے بعد یہ قافلہ دربار یزید میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی دربار یزید میں داخل ہے دربار سجا ہوا ہے، شرابیوں کا مجمع ہے، اہل حرم دربار میں پہنچتے ہیں۔ ایک مرتبہ یزید جناب سکینہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ اسباب اعضاء بہت توجہ، یزید جناب سکینہ سے مخاطب ہوتا ہے، اور یہ منظر پروردگار عالم کسی اولاد کو نہ دکھائے جیسا منظر جناب سکینہ نے دیکھا ہے۔ جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ کو روز اربعین کا پلسہ دینا ہے۔ آزادارو، جناب سکینہ نے جو منظر دیکھا ہے، کیا کہتا ہے یزید جناب سکینہ سے کہ یہ کس کی بچی ہے؟ تو درباری کہتے یہ حسین کی 4 سالہ بیٹی ہے۔ تو یزید کہتا میں نے سنا ہے کہ حسین اس بچی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یزید کہتا میں نے سنا ہے کہ حسین اس بچی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جناب سکینہ کہتی ہیں ہاں یزید، میرے بابا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یزید کہتا اے سکینہ میں اس وقت مانوں گا کہ تمہارے بابا تم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ دیکھو یہ تمہارے بابا کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہے، تم دعا کرو تو تمہارے بابا
بابا کا یہ کٹا ہوا سر تشت سے بلند ہو کر تمہاری گود میں چلا ہے۔ عزادارو جناب سکینہ کہتی ہے اے یزید تو ہمارے دل کو کیوں دکھاتا ہے، تو ہمارے دل کو کیوں تڑپاتا ہے؟ یزید کہتا ہے اے سکینہ میں اس وقت مانوں گا تمہارے بابا تم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے جب یہ شرح حسین تشت سے بلند ہو کر تمہاری گود میں آ جائے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنے جلے ہوئے دامن کو پھیلا دیتی ہیں، کہتی ہے بابا اس ظالم کے سامنے میری عزت رکھ لیجئے، بابا اس ظالم کے سامنے آپ کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، بابا میری گود میں آ جائیے۔ عزادارو یہ جملہ نکلنا تھا جناب سکینہ کے منہ سے، جیسے ہی یہ جملہ لکھا سر حسین تشت سے خود بلند ہوتا ہے، جناب سکینہ کی گود میں آ جاتا ہے۔ ارباب عزا ایک وقت وہ تھا کہ جب آسمان یہ منظر دیکھتا تھا کہ ایک باپ کی گود میں اس کی بچی کا سر ہوا کرتا تھا اور باپ اس بچی کے ہونٹوں کے بوسے لیا کرتا تھا، لیکن ارباب عزا آج ایک عجیب منظر ہے کہ آج 4 سالہ بیٹی ہے کہ جس کی گود میں اس کے باپ کا کٹا ہوا سر ہے اور بیٹی بیان کر رہی ہے اے بابا آپ کے بعد ان ظالموں نے ہمارے خیمے کو جلا دیا، اے بابا آپ کے بعد ان ظالموں نے ہمیں تماچے مارے، اے بابا آپ نے جو گوشوارے پنائے تھے ان ظالموں نے چھین لیے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔